بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو اچھی طرح سے کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ بھی تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو برے طریقے سے پڑھے، وقت بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح سے نہ کرے اور خشوع و خضوع سے بھی نہ پڑھے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسا ہی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ہم یا تو اپنی لاعلمی میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے یا انہیں معمولی سمجھ کر ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ان وجوہات کے باوجود دوبارہ نماز نہ پڑھی تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کو توڑنے اور فاسد کرنے والی 16 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں آواز سے رونے یا قصداً یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر جنت اور دوزخ کا خیال آ جانے سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل بھر آئے اور روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 2، نماز میں خود کو چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز میں اگر کسی دوسرے کو چھینک آئی اور اس کا جواب عادتاً دے دیا اور الحمدللہ کہہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، نماز میں قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنے سے نہ صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 5، دوپٹے کے باریک ہونے کی وجہ سے عورت کے سر کے بالوں کا نظر آنا۔ نمبر 6، نماز میں کوئی چیز کھا لی، کچھ کھا پی لیا جیسا کہ منہ میں چھالیاں یا چوئنگم رکھی ہوئی تھی اور وہ غلطی سے کھا لی تو نماز ٹوٹ گئی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 7، نماز میں کوئی خوشخبری سن لی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا یا کسی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 8، عمل کثیر کرنا، یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 9، منہ میں پان رکھا ہے یا چوئنگم وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مٹھاس حلق میں جاتی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، کوئی میٹھی چیز کھائی اور پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر میٹھی چیز کے بعد کلی نہ کی اور اس کے ذرات یا ذائقہ منہ میں ہے اور حلق میں جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 11، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا یا ہائے کرنا۔ نمبر 12، قرآن پاک کی کوئی آیت کسی کو جواب دینے کی نیت سے پڑھنا۔ نمبر 13، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ نمبر 14، فجر میں سورج نکل آیا، یعنی نماز پڑھنے میں اتنی دیر لگا دی کہ سورج نکلنے کا وقت ہو گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 15، مرد کے سر سے ٹوپی اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر پہن لینا۔ نمبر 16، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ ان تمام وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔